ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہک جائے گا، خوف سے ہر کلیجہ دہک جائے گا، جب کالی کملی اوڑے سرکار آئیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، جب کالی کملی اوڑے سرکار آئیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ عزیزان اہل محبت، یہ محفل، یہ میلاد، یہ عرس پاک، آپ ساروں کا مل بیٹھنا، یہ ساری عوام برادری اور حاجی صاحب کا لنگر کا اہتمام کرنا، دوستو آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، بات کو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ لنگر شریف پک رہا ہے، مل جائے گا، سارے احباب محبت نے، حاجی صاحب نے انتظام کرایا، مجمع عام کو دعوت ہے، جو آئے کھائے۔ مگر یہاں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میری اور آپ کی بھی آج تک 30 سال، 40 سال، 50 سال کی ہو گئی ہے۔ رزق تو مل رہا ہے، رزق تو مل رہا ہے، کھا رہے ہیں، آپ بھی جی رہے ہیں، ہم بھی جی رہے ہیں۔ کبھی کسی وقت کا کھانا بہت اچھا مل جاتا ہے، کبھی کسی وقت کا نارمل مل جاتا ہے، کبھی کسی وقت کا بالکل تھوڑا ایسا ہوتا ہے، بس گزارا ہو جاتا ہے۔ مگر رزق مل رہا ہے، رزق مل رہا ہے تو آپ اور ہم اور میں زندہ ہوں، خوراک مل رہی ہے نا تو ہم زندہ ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں۔ جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ تو دیکھیں کہ یہ جو سارے محفل اور انتظام جو معاملات کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ آپ لوگ آتے ہیں جی عرس ہو رہا ہے جی، فلانی بنگلے کے ساتھ آگے ڈھیری جگہ ہے اور وہاں پہ جناب علی حاجی صاحب نے، عوانوں نے، ساروں نے مل کر عرس کر رہے ہیں۔ اچھا جی عرس کر رہے ہیں، اچھا جی آپ عرس پہ گئے تھے تو کیا کیا تھا؟ گئے تھے جی لنگر کھایا تھا، آ گئے تھے۔ اچھا بس یہی کیا تھا؟ ہاں جی یہی کیا تھا۔ اچھا اور کیا؟ اور کہیں اور؟ ہاں جی فلانے عرس پہ بھی گئے تھے، وہاں یہ لنگر تھا، وہاں وہ لنگر تھا، وہاں یہ لنگر تھا۔ یعنی کہ لنگر کا کھایا پیا بتایا ختم۔ یعنی کہ مقصد یہ کہ کھانا آپ اس طریقے سے بتائیں کہ جناب ابھی میں صبح کا دوپہر کا کھانا کھانے لگا ہوں، ابھی رات کا کھانا کھانے لگا ہوں، پھر صبح کا ناشتہ۔ کبھی آپ سے کسی نے پوچھا؟ کبھی کسی نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ صبح کا ناشتہ کر کے آئے ہو؟ تو آپ کیا کہتے ہو؟ دوپہر کا کھانا کھایا ہے؟ تو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو آج اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے یا کوئی آپ کو روکتا ہے کہ یار ادھر نہیں جاؤ، آپ کو عرس پہ کھانا کھانا ہے نا، تو کھانا وہاں جا کے کھا رہے ہو، گھر کھا لو نا، رزق ہے نا وہاں پڑا ہے، گھر نہیں مل رہا، گھر کھا لو۔ تو آپ کہتے ہیں نہیں یار لنگر ہے، حضور کا عرس ہے تو وہاں جا رہے ہیں۔ تو وہ آپ سے پوچھے کہ یار جا رہا ہے تو لنگر ہی کرنا ہے تو یہاں کرنا، وہاں کیوں جاتا ہے؟ اتنا دور چل کے کیوں جاتا ہے؟ موٹر سائیکل کا پیٹرول کیوں جلاتا ہے؟ تو اس بات کو اگر آپ ذہن میں نہیں رکھیں گے، اگر روایت سمجھیں گے کہ بس ٹھیک ہے جی روایت چل رہی ہے، یہ تو رب کے محبوب سے اپنا وعدہ ہے، رب تو اپنے محبوب سے وہ وعدہ نبھا رہا ہے۔ اب جو چاہے نہ چاہے، ٹھیک ہے، رب ان سے بھی وعدہ نبھا رہا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضور داتا علیہ رحمہ کے دربار کا۔ وہاں دربار میں ایک فقیر بیٹھا تھا نا، تو وہ فقیر صدا لگا رہا تھا، داتا مجھے اتنی رقم دے دے، داتا مجھے اتنی رقم دے دے، داتا مجھے اتنی رقم دے دے۔ ایک دوسرے مسلک کا آدمی گزرا، اس نے کہا کتنا بے وقوف ہے تو، یہ قبر والا تجھے کیا دے گا؟ تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ تو بول یا اللہ مجھے رزق دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے۔ تو یہ کیوں نہیں کہتا؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ داتا یہ کیا دے گا بابا تجھے جو قبر میں بیٹھا ہے؟ یہ تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ تو کہا وہ دیتا ہے یا نہیں دیتا وہ میرا معاملہ ہے، میرے عقیدے کا معاملہ ہے، تو چھوڑ اس بات کو۔ وہ کہتا ہے نہیں تو اس سے نہیں مانگ، یہ لے یہ رقم میں تجھے دیتا ہوں، تو نے اس سے نہیں مانگنی۔
تو اس نے اس کو پلٹ کے کہا داتا تو بھی واہ ہے، اپنوں سے غیروں سے بھی دلوا دیتا ہے۔ اس فقیر نے بھی کمال جواب دیا، اس نے کہا دیکھ میرے داتا کا کمال، تو مجھے اپنوں کی بات کر رہا تھا کہ میرے اپنے، دیکھ مجھے غیر بھی داتا میرا دلوا رہا ہے، یہ داتا ہی کی مہربانی ہے نا، داتا نے تیرے ذہن میں ڈالا، تو رکا، تو نے کہا ادھر نہیں کی بات، میں نے تو مانگنا اسی سے ہے، میری نیت ادھر ہی ہے، میرا رابطہ تو اسی سے ہے، اسی بابے سے ہے۔ تو دوستو یہ جو رابطہ ہے نا، یہ جو تعلق ہے، اس میں ایک بڑا ایک علم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ، آپ لوگ، ہم لوگ اس گاؤں کے لوگ یا میرے اہل علاقہ کے لوگ سمجھے کہ جٹ ذمہ مزاج ہیں، اپنے گائے جانور زمینداری باقی معاملات کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ ہم اس چیز کی بہتری کے لیے کتنی ٹیکنالوجی تک یا کتنی انفارمیشن تک یا کتنی معلومات تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہم جانور رکھتے ہیں، اس جانور کے لیے کتنی علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کیا ٹامی کی چھپ کو کون کراس میں ادھر بھی گیا، میں نے دیکھا وہاں بھی بندہ اگر اس کی بکری جانور بیمار ہو جائے نا تو اس کے پتہ ہے کہ ٹامی میں فلان جگہ میں مجھے میری بکری یا میرا بھینس یا گائے کوئی جو جانور ہے اس کی دوائی اس کے پاس ملے گی۔ اگر اسے اتنا وہاں بیٹھے بیٹھے اس چھپ کے کونے پہ بھی اسے بیٹھے بیٹھے وہاں اندازہ ہوگا، اگر وہاں بندہ کہے کہ یہ دوائی ہے تو اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ نہیں مجھے یہاں شاید نہ ملے، مجھے پنڈی گھیب شہر سے جا ملے گی۔ کیوں؟ کہ اس کا ایک رابطہ ہے، کنیکشن ہے کہ یہ جانور میں نے پالے ہیں، ان کو ان چیزوں کی بیماریاں آ جائیں تو ان کا یہ حل ہے۔ اسی طرح ہماری روح کی بیماریاں ہیں، ہمارا اندر بیمار ہے، ہمارے اندر کو شفا یابی کے لیے کچھ رب رسول کے رابطے کے لیے باتیں ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو عرس ہوتا ہے اس کے لنگر میں کیا فائدہ ہوتا ہے، یہاں یہ جو میلاد پکاتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے حاجی صاحب کو دیا، ان کے بزرگ تھے، وہ کرتے رہے، یہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہمیشہ رزق کی فراوانی عطا کرے۔ حضور محدث اعظم علیہ رحمہ ایک بہت بڑے قابل مائع ناز بزرگ گزرے، بہت قابل عظیم بزرگ گزرے۔ سیاستہ کی 6 حدیث کی کتابیں ہیں، ان کتابوں پہ آپ کا بڑا کام ہے، بڑا علم ہے۔ تو آپ کے والد گرامی ہمیشہ سدا کیا کہتے ہیں نا، حالات اچھے نہیں ہوتے، کبھی انسان کو اللہ رزق بڑا دے دیتا ہے، کبھی حالات کی کمی بھی ہو جاتی۔ تو آپ کے والد ساری زندگی میلاد کی محفل کرتے تھے، اپنے سنگی ساتھی دوست احباب سب کو بلایا، لنگر پکایا، کھلایا، ساری زندگی یہ کام کرتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ حالات اچھے نہ رہے، گھر بڑا کمزور حالات ہو گئے، کمزوری ہو گئی، حالات اس قابل نہ رہے کہ کچھ رزق بنایا جائے یا کچھ معاملات کیے جائیں، کہ کچھ ایسا انتظام کیا جائے کہ حضور کا میلاد کیا جائے۔ اب یہ بھی ایک رزق، پیسہ لگ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں سے آیا ہے نا، ٹھیک ہے جی، کہیں نہ یہ سارا انتظام کوئی تھوڑا خرچہ تو نہیں، کافی سارا خرچہ ہے۔ تو اب وہ پریشان تھے، صبح جب صادق ہوئی، سارا دن گھر والوں سے پوچھا، گھر والوں نے کہا بھئی آپ کو حالات پتہ ہے کافی دنوں سے کہ حالات گھر میں بڑے عجیب ہیں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ میلاد کا انتظام کرنا ہے، کیسے کریں گے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صبح صادق سے پریشان، سارا دن بوجھ میں، تکلیف میں، کہ آج میرے گھر میں میرے محبوب کا میلاد نہیں ہوگا، میرے گھر میں میرے محبوب کی بات نہیں ہوگی، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ذکر نہیں ہوگا۔ سارا دن بوجھل طبیعت، سارا دن بھاری طبیعت، اوکھے اوکھے۔ جس طرح یہ ذمہ جٹ ہونا تو اس کا کوئی جانور کوئی ایسا کوئی جو بھاری بھرکم ہونا جس کی قیمت کوئی 50-60 لاکھ روپے کسی جانور کی لگی ہونا، تو اب مجھے بھی خبر لگ گئی ہے، کیونکہ اب مجھ سے بھی لوگ یہ حوالے سے رابطہ کرتے ہیں، حج اڑے داندے واسطے دعا کرے اور دان دس پوے۔ تو اب وہ ایسا کوئی جانور کسی کے گھر پہ بڑا بندہ ہونا، کوئی صحیح بھاری بھرکم مضبوط بیل اور دوڑنے والا، تو اور وہ بیل ہو جائے بیمار تو اس ذمہ دار سے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ اس کے دن کیسے گزرتا ہے۔ تو وہ جانور بھی بیمار ہے، اس جانور کے ساتھ اس کا مالک بھی بیمار ہے، اس کے مالک میں بھی طبیعت بوجھل ہے کہ اب یہ کوئی جانور سیٹ ہوگا، کوئی ٹھیک ہوگا، اپنی پوزیشن پہ جائے گا، تو اس کے جانور، اس کے مالک کی طبیعت بھی بشاش ہو جاتی ہے کہ یار چلو میرا اب جانور ٹھیک ہو گیا، وہ خوش ہو جاتا ہے، 2-4 بندے پوچھتے ہیں ہاں جی الحمدللہ اگلی دوڑ میں میرا جانور بھی نکلے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اس کا رشتہ ہے نا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ایک رشتہ ہے، آپ کا ایک رشتہ ہے، پتہ ہے، میرا اور آپ کا ایک تعلق ہے، میرا اور آپ کا ایک واسطہ ہے حضور سے، اور اس نبی کی بارگاہ سے اس تعلق کو ہم نے اتنا کمزور کر دیا ہے، اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے میلاد کے یا ہمارے مصطفیٰ کے دین کی باتیں یا شریعت کی باتیں کیا ہیں۔
یا میرے محبوب کے صحابہ جو حضور سے پیار کرتے تھے، یہ جو میلاد کرتے ہیں یہ کیا ہے، یہ میلاد کا تذکرہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ یہ آپ کو پتہ ہے میلاد کا مطلب کیا ہے؟ مولود سے یہ ماخذ ہے، مولود یعنی کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کریمہ۔ اور یہ جھنڈے، یہ جھڑیاں یہ لگاتے ہیں نا، یہ رب کریم نے اپنے افضل ترین فرشتے جناب جبریل علیہ السلام کو 3 جھنڈے عطا فرمائے، فرمایا ایک مشرق لگاؤ، ایک مغرب لگاؤ، ایک بیت اللہ پر لگاؤ۔ تو یہ جھنڈے میرا رب لگوا رہا ہے، اور دنیا میں لوگ اگر روکے اور ٹوکے تو پھر آپ انہیں یہ جواب دیں کہ بھائی جان ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ یہ جھنڈے رب نے لگوائے ہیں، اگر تو تصدیق مانگتا ہے تو جا، ہم آپ کو علماء کے پاس لے جاتے ہیں، وہ آپ کو تصدیق کر دیں گے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ حضور کے میلاد کے حوالے سے قبلہ بابا جی خادم حسین رضوی علیہ رحمہ تشریف لائے تھے آستانے پہ، تو وہاں پہ انہوں نے سنایا تھا، یہ تازی کتے ادھر یہاں پہ بے شک ادھر کونے میں بندھا ہوا تھا۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ یہ کتا وہ کتا ہوتا ہے کہ جو کاٹتا نہیں ہے، ایسی ہے نا، یہ کاٹنے کی چلی کہ وہ رکھوالی کے لیے نہیں رکھا جاتا، یہ کتا اس لیے رکھا جاتا ہے کہ باقی جو آپ شکار وغیرہ یا معاملات کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ رکھتے ہیں، یا جو بندہ بھی رکھتا ہے شوقیہ رکھتا ہے یا جس طریقے سے بھی۔ اگر آپ کو رکھوالی کے لیے یہ سائڈ پہ ڈیرا ہے تو رکھوالی کے لیے الگ نسل کے کتے رکھے جاتے ہیں، تو جو گھر کے یہاں پہ کوئی ایسا جانور یا کوئی ایسی انسان آئے کوئی چوری یا کچھ معاملہ کرے تو اس کے لیے الگ نسل کے کتے رکھے جاتے ہیں۔ ہر عام و خاص کو پتہ ہے کہ یہ اس کتے کا کام کاٹنا نہیں ہے۔ اور منگولوں کا، بہت بڑے منگولوں کا، انہوں نے اس مسلمانوں کی بہت قتل عام کیا، اور مسلمانوں کو روئے زمین پر ختم کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ منگولوں نے اعلان کر دیا، کہا کہ روئے زمین سے مسلمان ختم کر دیے ہم نے، اسلام کا نام و نشان مٹا دیا۔ وہ ان کی اپنی عقل تھی، انہوں نے اس مقام سے قتل عام انتہا کا کیا۔ اب جب قتل عام کر گئے، سارے منگول اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا بھائی جشن کی صورت میں کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا انتظام بھی ہوگا، ایسا ہے کہ جو ان مسلمانوں کا نبی ہے نا، اس کے بارے میں کچھ ایسی غلط معاملات، غلط الفاظ ہم بناتے ہیں، تو وہ ہم سارے اپنے منگولوں کو جشن کی صورت میں سنائیں گے۔ کہا بھائی ٹھیک ہے، تو بھائی کون سنائے گا؟ کہا کسی عیسائی کو پکڑ کے لے آؤ۔ کہا کوئی یہ جو عیسائی ہوتے ہیں نا، ان کا جو تعلیم انہیں دیتا ہے اسے رہبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پادری کہتے ہیں اسے۔ تو وہ ایک پادری کو پکڑ کے لے آئے، بھائی جی اسٹیج پہ کھڑے ہو جاؤ اور ہمارے منگولوں کو ساروں کو بتاؤ کہ یہ مسلمانوں کے نبی جو ہے نعوذ باللہ من ذالک، ان کے غلط الفاظ، جو اس کا عمل ہے یا جو اس کی اپنی نجاست ہے، ایسی باتیں کرو۔ اب وہ جو پادری تھا وہ مائک پر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی عقل اور اپنی سوچ کے مطابق جتنی خود خبیث تھا اتنا ہی خبیثانہ جملے کہے۔ اب جب کہے نا تو وہ جو کتا کونے میں بندہ تھا نا، تو وہ وہاں سے جھپٹا اس کی طرف، وہ کتا جھپٹا اس کی طرف، اس پادری کی طرف۔ تو منگولوں میں جو اسٹیج میں لوگ بیٹھے تھے اس کو کہا بھئی تو مہربانی کر، یہ کتا تیری طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ بات تھوڑا طریقے سے کر۔ تو اس نے کہا نہیں یہ کتا، ویسے میں نے ہاتھ یوں کیا تو کتا تب ادھر آیا ہے، یہ پاس ہی میں میری شکل ادھر بتا میں جب بیٹھا ہوں۔ تو ابھی ٹرائی کے طور پر بھی اگر آپ اس کتے کو پتھر بھی شاید ماریں گے تو آپ کو بھونکے گا بھی شاید نہیں۔ تو آپ کو فطرت کی بات سمجھا رہا ہوں نا، کہ جو آپ کے معمولات زندگی میں نہیں، یہاں پہ حدیث بھی سنا سکتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بھی سنا سکتا ہوں، تو آپ کے ذہنوں پہ اتر کر یہ بات میں بتا رہا ہوں۔ اب پھر دوبارہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خباثت بھرا جملہ کہا، تو پھر کتا آگے بڑھا اور بڑھ کے اسے کاٹنے کی کوشش کی۔ کتے کو پکڑ لیا گیا، پیچھے باندھ دیا گیا، اس نے اس کو پھر منع کیا گیا کہ لگتا ایسے ہے کہ تو نے جو جملے کہے ہیں نا وہ اس جانور کو بھی برے گزرے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ خود منگول جہاں وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اپنے غیر مذہب لوگ جن کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار تو خباثت بھرے جملے کہہ رہا ہے نا، اس کتے کو برے لگے ہیں۔ یہاں اپنی روح سے سوال کرو کہ کیا مجھے مصطفیٰ کے بارے میں بات کہی جاتی ہے تو مجھے برے لگتے ہیں؟ مجھے میرے سامنے آقا علیہ السلام کے بارے میں کوئی خبیثانہ عمل، کوئی خبیث انسان، کوئی خنزیر طبیعت انسان کرے تو مجھے برے لگتے ہیں؟ یہ کبھی میں نے اس کا گربان پکڑا ہے؟ تو پوچھو نا اپنے آپ سے، اپنی ذات سے سوال کرو نا، پوچھو بھائی میرے ایمان کا یا میرے کلمے کا کتنا تعلق ہے جناب مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے۔ اب جب تیسری دفعہ اس نے یہ خباثت کی نا تو وہ کتا جھپٹا اور جھپٹ کے اس کے یہاں پر گردن میں چک لگایا اور کڑکا کے توڑ کے رکھ دی، مار دیا اس کتے کو، اس پادری کو۔ اب جب سارے منگولوں نے
جنہوں نے اپنے اعلان کیا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو مٹا دیا ہے، وہاں اصلاح کرنے والا، دین کی ترجمانی کرنے والا یا دین کے بارے میں بتانے والا بندہ کوئی نہیں ہے۔ ایک جانور کتا وہ ادھر سے لپکا اور اس خبیث الانسان اس پادری کی گردن کو اتار رہا ہے، اور اتار کر ان سارے منگولوں کو بتا رہا ہے کہ تم مسلمانوں کو تو مار چکے ہو، ہم جانور بھی مصطفیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ تاریخی واقعہ ہے۔ پھر اس کتے کے اس عمل سے جب ان سارے منگولوں نے دیکھا کہ یار جانور بھی جس نبی کا حیا کریں تو کیوں نہ ہم بھی اس کا کلمہ پڑھیں، اس پورے مجمع نے بیک زباں ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے میرے دوستو، میرے سر کے تاجوں، میرے گھر کے لوگوں، کہ ہم میلاد کے محفل پہ آ کر بھی اگر لنگر کھا کے جانا ہے اور کوئی پوچھے کہ بھائی جان لنگر کھاتے ہو نہ کھاؤ، تو اس کو بتاؤ کہ یار یہ میری روح نہیں، جسم نہیں، میری روح کی غذا ہے۔ میں اگر میلاد کا تذکرہ سنتا ہوں تو میرا روح زندہ ہوتا ہے، میں اپنے نبی کی بات سنتا ہوں تو میری طبیعت میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، میرے نبی کا تذکرہ ہوتا ہے تو میرے اندر ایک ولولہ، ایک عشق ڈوبتا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ کائنات عالم میں یہ وہ سنگی جو ادھر کھڑے نا، آ جائیں، نام بھی بڑا پیارا ہے، اسلام لالا ٹورا آگے، یہ سارے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، سادی سادی باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی تقریریں کو نہیں سنا رہا، آ جاؤ آ جاؤ۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا میرے دوستو، آپ لوگوں سے میں کھل کے کہہ رہا ہوں، میرے گھر کے لوگ ہو، میرے اپنے لوگ ہو، تو میں ابھی جتنی آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میں جتنے پروگراموں میں جا رہا ہوں نا، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم میلاد، دیکھو کہ یہ اب آپ لوگ سارے کوئی فارغ نہیں ہو کہ سارے ویلے آ گئے، سارے دھاڑ کے ویلے، اور گھر کوئی کام نہیں ہے تو آ گئے ہو۔ ہر بندہ مصروف ہے، ہر بندے کے کچھ نہ کچھ زندگی کے کام ہیں، معاملات ہیں، وہ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آیا ہے کہ چلو جی حاجی صاحب سے ملیں گے، وہاں میلاد ہوگا، بات ہوگی، تو وہاں لنگر کھائیں گے اور آ جائیں گے۔ ہر بندہ مصروف ہے۔ اگر آپ وقت نکال کے آئے ہیں، حاجی صاحب نے اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو لگایا ہے، بھائی تم لنگر پکاؤ، وہ لنگر پکا رہے ہیں، آپ کو کھلائیں گے، یہ ویسے ہی کریں گے، یہ ٹائم ایسی ہی ہے، یہ ایسے ہی ضائع ہے وقت، ہمیں اس وقت کی قدر نہیں ہے، یہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ وقت کی قدر کرو، وقت کی اہمیت کو جانو، وقت کے مقام کو سمجھو۔ حضور تشریف لایا ہو ساڑھوں، تو اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھو کہ میلاد مصطفیٰ اللہ تحیت و ثنا، حضور کا ذکر جو ہے یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنا ہماری روح کی غذا ہے، ہماری طبیعت کا سکون ہے، ہمارے مزاج میں راحت و اطمینان بخشتا ہے۔ اگر تذکرہ مصطفیٰ ہم کرتے ہیں تو ہماری روح زندہ ہوتی ہے، ہمارے مزاج میں حضور کی محبت و الفت بڑھ جاتی ہے، ہمارا رشتہ بیدار ہو جاتا ہے۔ سارے جٹ بیٹھے ہو، میں حضور کی بارگاہ کی بات کرنے لگا ہوں، سارے ذمہ دار تاکہ حضور کی بارگاہ سے جو صحابہ تھے نا، جو حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، تو وہ تو چلو ہم کہتے جی وہ بڑے مجتہد صحابہ تھے، صحابہ سارے ہی عظیم مقام پر تھے۔ ایک حضور کے وہ صحابی تھے جو ذمہ دار طبیعت کے تھے، ذمہ دار تھے، یعنی کہ ساتھ مدینے کے ساتھ جو آبادیاں تھیں نا، جس طرح آپ کہہ لیں کہ یہ میوالا ہے اور میوالا کے ساتھ یہ سائڈ پہ گھر ہیں، دور دراز گھر ہیں، تو اس طریقے سے مدینے سے دور کر کے حضور دیکھو اپنے امتیوں سے پیار کتنا کرتے ہیں، اپنے ذمہ دار طبقوں سے، اپنے ان پیاروں سے کہ جو حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بات سمجھتے ہیں، انہیں حضور کتنا پیارا رکھتے ہیں۔ آپ بولیں نا کہ جی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے در کے صحابہ جو بڑے پڑھے لکھے تھے، جو حضور کو ساری زندگی جنہوں نے حضور کی دین کی باتیں سمجھی ہیں اور کائنات کے باقی انسانوں تک پہنچائی ہیں، حضور نے انہیں بڑی عزت دی ہے۔ یہ یاد رکھنا، میری آج عمر جتنی ہو گئی ہے، میں نے اپنی عمر کی ابتدا سے لے کے آج تک ایک معیار دیکھا ہے کلمہ مصطفیٰ کا، یہ واضح بتا رہا ہوں آپ کو، یہ معیار دیکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کلمہ مصطفیٰ میں ایک روح رکھی ہے، اور جو کمال ہے آپ کو دے رہا ہوں کہ رب نے مجھے اور آپ کو جو کلمہ دیا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کا ایک کمال اعجاز ہے۔
کمال مقام ہے وہ مقام یہ ہے کہ اس کلمے سے جو جتنا تعلق رکھے گا نا، آخرت میں تو جو عزت ملنی ہے وہ تو ملے گی نا، اس سے ہم ہو گئے اندھے۔ ہمیں نہیں پتا کہ قبر میں اسے کتنے کی عزتیں ملیں گی۔ ہم کہتے ہیں مالک اس کی قبر کو جنت بنا دے، اس کو جنت کے اعلیٰ باغات عطا کر دے، اس کی قبر کو وسیع در وسیع کر دے۔ اب ہم دعا تو مانگ رہے ہیں، ہمیں اندھے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، نظر نہیں آ رہی، بظاہر تو وہ ایک ڈھیری نظر آ رہی ہے، اندر کیا معاملات ہو رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے۔ مگر اس کلمے کا اجازت دنیا میں یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں کلمے سے جتنی وفا کرتا ہے دنیا میں اسے صلہ مل رہا ہے۔ دیکھ لو، جو کلمے کو جتنا مانتا ہے، جتنا کلمے سے وفا کرنے کے تقاضوں کو بڑھتا ہے، کلمے کے تقاضوں کو، کلمے کے دین کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، دنیا میں اگر 50 بندہ بیٹھا ہے نا تو رب ان 50 میں اسے ممتاز کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ کلمے کا امتیاز ہے، یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے جتنی وفا کرتا جائے گا، رب دنیا میں اسی دوسروں سے الگ کرتا ساروں سے مقام پذیر کر دے گا۔ اب بات ہے آپ ذمہ داروں کی کر رہا ہوں کہ حضور آپ جیسے درویش طبیعت صحابہ سے کیسا پیار کرتے تھے۔ ایک حضور کے صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ تاکہ ایک صحابی کی آپ کو نام بھی یاد ہونا، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے۔ وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے کہ گھر میں سبزیاں جو کچھ لگائی ہوتی تو وہ آقا علیہ السلام کو پیش کرتے، حضور کو پیش کرتے۔ آقا علیہ السلام وہ لے لیتے اور شہروں کی جو چیزیں ہوتی نا، جو ضرورت کی ہوتی، حضور اسے دیتے اور حضور کہتے کہ یہ میرا دیہاتی ہے اور میں اس کا شہری ہوں، یہ میرا دیہاتی اور میں اس کا شہری ہوں۔ یہ جملہ حضور فرمایا کرتے۔ ایک دفعہ آقا علیہ السلام اور وہ جب بھی آتے وہ اتنا کوئی پیار بھرا جملہ کہتے، صحابہ کہتے کہ حضور اکثر امت کے معاملات میں پریشان حال ہوتے، رو رہے ہوتے، حالات عجیب رہتے، حضور امت کے لیے پریشان حال ہوتے، تو صحابہ کہتے کہ حضور جب پریشان ہوتے نا، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے نا، وہ آ کے کوئی ایسی پیاری بات کرتے، حضور مسکرا پڑتے، حضور کے چہرے میں تبسم پیدا ہو جاتا، خوشی پیدا ہو جاتی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا انتظار رہتا کہ کب کس ٹائم وہ حضور کا وہ صحابی ظاہر آئے گا اور وہ پیاری سی بات کرے گا اور ہمارے محبوب مسکرا پڑیں گے، ہمارے محبوب کے چہرے میں ہنسی آ جائے گی، ہمارے محبوب کے لبوں پہ کھلکھلاہٹ آ جائے گی۔ یہ آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ اس حضرت ظاہر کی انتظار کیا کرتے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مدینے کی گلیوں میں حضرت ظاہر اپنی جو سبزی سامان لائے وہ بیچ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک مزے کی بات یہاں رک کر کہ میرا بھی پیروں کے گھر سے تعلق ہے، آپ کا بھی بڑے پیروں سے تعلق ہوگا، بڑے سے مولویوں سے تعلق ہوگا۔ قبلہ قاری صاحب بھی بیٹھے ہیں، میرے دوست عادل بھائی، علامہ عادل صاحب بھی بیٹھے، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کسی چاہنے والے پیر نے آپ کی آنکھوں میں پیچھے سے آگے ہاتھ رکھا نہیں ہوگا۔ ایک مذاق کا خوبصورت انداز ہے، اس طریقے سے نا پیچھے سے بندہ بیٹھا ہے، جیسے میں بیٹھا ہوں اور میرے پیچھے سے کوئی آ کر میرا پیر و مرشد حضور خواجہ قمر الدین سیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہاتھ لگا دے تو میں تو بولوں کہ میں زمین پہ نہیں، میں آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ گیا ہوں، میں تو وہاں پہنچ گیا ہوں نا۔ میرے لیے میرے پیر کامل حضور خواجہ قمر الدین سیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہاتھ لگائیں تو میں تو بولوں بھائی میں تو زمین پہ بیٹھا ہی نہیں، میں تو آسمانوں میں پرواز کر رہا ہوں۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جب بیت اللہ فتح ہوا نا تو مکے کے کعبۃ اللہ کے اوپر بت لگے ہوئے تھے نا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو حضور نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، اپنے کندھوں پر بٹھایا، تو حضرت علی کو کہا یہ اوپر والے بت نیچے گرا دو نا، تو وہ اوپر والے بت نیچے گرا رہے تو وہ بار بار ہاتھ یوں کر رہے اوپر نا، تو صحابہ جب اترے حضرت علی سے تو پوچھا بھائی یہ اوپر کیوں ہاتھ کرتے تھے؟ تو آپ فرماتے تھے میں جس بلندی پہ تھا مجھے لگتا تھا کہ میں آسمان کو ہاتھ لگا دوں گا۔ یہ معیار مصطفیٰ ہے، حضور کی شان کریمہ کا مقام ہے۔ تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا، تو آپ مدینے میں وہ سبزیاں بیچ رہے تھے، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جا کے نا پیچھے سے نا حضرت ظاہر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، یہاں نا ہاتھ رکھ لیا پیار سے، اور پوچھا کہ بتاؤ ظاہر میں کون ہوں؟ تو حضرت ظاہر چپ، پھر بولا بتاؤ ظاہر میں کون ہوں؟ پھر چپ، تو کہا کہ بولو ظاہر کون ہوں میں؟ کہا آپ جو بھی ہیں میرے دل کا سکون و قرار و اطمینان ہے، آپ کے ہاتھ، آپ کے یہ مبارک ید اللہ والے ہاتھ اگر میری آنکھوں پہ لگے رہیں تو ظاہر ساری زندگی نہیں کہے کہ یہ ہاتھ میری آنکھوں سے ہٹے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہو کے نا آقا علیہ السلام کے علم نشر کے سینے سے اپنی پیٹھ لگا کر یوں اس طرح ہلائیں اور حضور سے تبرک حاصل کریں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا محبت کا انداز تھا۔ اور پھر مصطفیٰ اللہ تحیت و ثنا خود پیچھے ہٹے اور ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مدینے کی بازار والوں، یہ میرے ظاہر کو میں بیچتا ہوں، کوئی خریدتا ہے؟
یہ حضور مدینے میں کہہ رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں کہہ رہے ہیں. کہا میرا ظاہر ہے، اس کو میں بیچ رہا ہوں، کوئی خریدے گا؟ سارے صحابہ مسکرا رہے ہیں. کہا حضور کیسی بات کر رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ میں آج اپنے ظاہر کو خود خریدتا ہوں، یہ مجھے بیچ دیا، اس نے مجھے بیچ دیا. تو ظاہر ہچکیوں کے ساتھ رو پڑے. کہا یا رسول اللہ، میں نے تو اس دن آپ کے آگے خود کو بیچ دیا کہ جس دن میں نے کلمہ مصطفیٰ پڑھا اور آپ کا چہرہ دیکھا ہے. تو صاحب وہ میرے سونے تھے، پیارے تھے، علاقے کے خوبصورت لوگوں، یہ زندگی عارضی سی ہے، اس میں کچھ پتہ نہیں کس ٹائم جسم سے روح نکل جائے گی، اور جسم جو ہے یہ مٹی کی نظر ہو جائے گا، روح رب کے حضور جائے گی. اب روح طاقتور ہوگی. اب میرا یہ جسم ہے نا، اس کے ہاتھ میں، یہاں اس ہاتھ میں روح کی طاقت ہے. اگر یہاں سے اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اس کا جسم تو ساتھ ہے مگر ہاتھ کام نہیں کرتا. ہم کیا کہتے ہیں کہ جسم جو جان نکل گئی. اکثر لوگ آپ وہ دیکھتے ہیں کہ جن کا نیچے والا دھڑ تو ہے مگر وہ کام نہیں کرتا. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس جان نکل گئی، اب جان اوپر ہے. وہ لوگ یہاں تک کہ پاؤں اپنے ہاتھ سے اٹھا کر سائڈ پہ کرتے ہیں جیسے کوئی بوجھ انسان کے ساتھ ہو. کتنے مریضوں سے آپ بھی ملے ہو، میں بھی ملے ہوں، کہ جب یہ جسم بے جان یا فالج ہو جاتا ہے تو انسان کو اپنے ہاتھ اس طریقے سے اٹھا کے یوں رکھنا پڑتا ہے. یہی ہاتھ انسان کے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اس کا ساتھ ہوتا ہے، مگر جان نکل گئی تو یہی مصیبت بن گیا، یہ ساتھ لٹک رہا ہے، یہی انسان کے لیے ٹینشن بن گیا. مگر اگر جان ہے تو یہ ہاتھ بڑے کام کا ہے. اسی طرح یہ روح بڑے کام کی ہے اگر اسے مصطفیٰ کے دین کی غذا ملے، تو حضور کی دین کی باتیں ملے. تو میرے دوستو، آج میں بندہ گنہگار آپ سے خاصاً خاص عرض کر رہا ہوں، آپ لوگ سارے بڑے خوشیوں میں زندگی گزار رہے ہو. آج سچی بات ہے کافی دنوں سے طبیعت ہماری بڑی بوجھل ہے. آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جتنا ظلم اسرائیل نے کیا ہے، یہ پتہ یہ باتیں ساری آپ کو میں نے کیوں بتا کے ادھر تک لایا ہوں کہ آج دیکھیں نا کہ اسرائیل جتنا ظلم کر رہا ہے فلسطین پر، عراق ظلم ہوا، لوگ کٹے مرے ذبح ہو گئے، ہم لوگ بیدار نہیں ہوئے. کشمیر کے اندر ظلم ہوا عروج کا، ہم لوگ بیدار نہیں ہوئے. لیبیا ختم ہو گیا، ہم لوگ بیدار نہیں ہوئے. اب ہمارا قبلہ اول کون سی جگہ؟ قبلہ اول بیت المقدس. کون سی جگہ؟ بیت المقدس. چلو ہم ان مسلمانوں کا احساس نہیں کیا ہم نے، اتنا تو خیال کرو کہ میرا اور آپ کا ایک تعلق ہے بیت المقدس سے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ ہی کرے، اللہ نہ کرے اس دن قیامت آ جائے گی جب حرم کعبہ پہ کوئی آن چڑھے، کوئی کافر چڑھے، حرم کعبہ پہ آ کے اگر کوئی فائرنگ ہو حرم کعبہ پر طواف کرتے ہوئے مسلمانوں کو، تو یہاں ہمارے پاکستانی کتنے میرے جاننے والے اس وقت ابھی چند دنوں پہلے دوست احباب عمرے پہ گئے اور مجھے خبر لگے کہ یار وہ آج حرم شریف کے اندر فائرنگ ہو گئی ہے، اللہ نہ کرے. تو دن طبیعت کتنی بوجھل ہوگی. آپ کے اسمی والے کے کتنے لوگ عمرے پہ گئے ہوں گے، آپ کے کوئی خاندان والے گئے ہوں، میرے ابھی خاندان والے گئے ہیں، تو میرا یہاں طبیعت بیٹھی بوجھل ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے خاندان والے عزیز ہیں، حرم کعبہ کی عزت عزیز نہیں ہے، حرم کعبہ کی عزت نہیں ہے. اور حرم کعبہ کی عزت اتنی ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں ابھی محبوب دنیا میں نہیں آئے. حضور دنیا میں پیدا نہیں ہوئے. جب ابرا نے بیت اللہ کو گرانے کا کہا نا، ابرا نے ایک جنت بنایا تھا، ایک پورا محل بنایا بڑا خوبصورت، اور اس نے اس غصے میں بنایا کہ یہ لوگ سارے جاتے ہیں کعبہ کے طواف کرتے ہیں جاہلیت کے دور پہ، بھئی یہ میرے ملک میں آیا کرے اور یہاں پر جو میں نے محل بنایا ہے اس کی طواف کیا کرے. تو ایک مکے کا رہنے والا بندہ تھا، اسے غصہ آیا، اس نے جا کر اس کی جنت میں پیشاب کر کے آ گیا. اسے غصہ آیا تو ابرا اب ہاتھیوں سمیت لے کر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، اس وقت جس ٹائم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وجود نہیں تھا، مذہب عیسائیت تھے اور مذہب موسیت تھی. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت رب کو اپنا بیت اللہ اتنا پیارا تھا کہ رب نے ابابیل کے ذریعے ان ہاتھیوں کو مروایا ہے. اور قرآن میں سورت موجود ہے، قرآن میں سورت موجود ہے جو ہم سورت پڑھتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. کہ رب کی بارگاہ سے وہ طائر پرندے رب کی بارگاہ سے آئے اور انہوں نے زمین پہ آ کر اپنی چونچوں سے چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکے اور ان ہاتھیوں، بڑے ہیکل ہاتھیوں کو تباہ کر دیا. تو کعبۃ اللہ کی تعظیم اور احترام اتنا ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں، لنگر آپ کا آ چکا ہے تو آپ لوگوں نے تناول کرنا ہے. آخری بات یہ ہے کہ وہ حرم بیت اللہ کی بات کر رہا تھا کہ یہ تعظیم ہے بیت اللہ کی،
اور کثیر ایسی حدیث اور روایت اور قرآن کی آیات موجود ہیں. اور ہر میں ایک مسجد اقصیٰ کی بات کرنے لگا ہوں. آپ کو پتہ ہے مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ تاکہ آج آپ جائیں تو آپ کو پتہ ہو نا کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے. مسجد اقصیٰ سارے انبیاء علیہ السلام کا قبلہ ہے. سارے انبیاء کا کیا ہے؟ قبلہ ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے کتنے؟ 17 مہینے 17 مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نمازیں پڑھی ہیں. اس کے علاوہ فضیلت یہ ہے کہ حضور جب معراج پر گئے نا تو اس مسجد اقصیٰ کے ساتھ گنبد صخرہ ہے. اس گنبد کے نیچے، اس مسجد کے نیچے ایک غار ہے. اس غار کے مقام سے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے معراج کے سفر پر. وہ جگہ بھی موجود ہے. اور اس جگہ کا مقام یہ ہے کہ دنیا کائنات میں جس بندے کی دعا قبول نہ ہونا، وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھے اور دعا مانگے، اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. اگلی فضیلت یہ ہے کہ گنبد صخرہ کے ساتھ ایک اور مینار ہے جہاں سے آقا علیہ السلام نے جس مقام پر سارے انبیاء کی امامت فرمائی تھی. اور اس کے ساتھ جو مقام ہے نا مسجد اقصیٰ، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. اس مسجد اقصیٰ کی فضیلت صاحبو میرے رب رسول نے اتنی بتائی ہے کہ کائنات میں دوسری مسجد فرشتوں نے جو بنائی ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. اور اس مسجد اقصیٰ میں فائرنگ ہو رہی ہے. کتنے فلسطینی ہمارے مسلمان ذبح ہو چکے ہیں، کتنے ہمارے مسلمان فلسطینی بچے وہاں کٹ چکے ہیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. طبیعت اتنی بوجھل ہے نا، اتنی بوجھل ہے کہ دل کرتا ہے کہ اللہ کو طاقت دے، ایسی طاقت دے کہ مالک نکل جائیں اور ان فلسطینیوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ان اسرائیلیوں کو مار پھینکے. امت چپ ہے. اب ہم بولے شاہ جی تسے ہت گرائے چے اج کے اتھے اسرائیل نے بارے چے گلا پہ کرنے ہو تو بڑی وڈی گل پہ کرنے ہو، کیا پہ کرنے ہو؟ یہاں بیٹھ کر کم از کم آپ رب کی بارگاہ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا، کر سکتے ہیں، اس سے کچھ نہیں جاتا. کم از کم بار راہ چلتے ملتے اپنے سنگی دوستوں سے بھائیوں سے کہہ تو سکتے ہیں کہ یار خدا دعا کرو، خدا ہمارے حکمرانوں کو عقل دے، ان خبیث الطبیعت حکمرانوں کو اللہ انہیں عقل دے کہ یہ مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کچھ نکلے. 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک، اور ابھی تک مسجد اقصیٰ پہ ظلم جاری ہے. ایک حماس نے طاقت اٹھائی ہوئی ہے، حماس لگا بیٹھا ہے مسجد فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے اور لگاتار ظلم کر رہا ہے، لگاتار ظلم کر رہا ہے. ایسے کیمیائی خوراک بند کر دی گئی ہے فلسطین پر، کھانے پینے کے پانی بند کر دیا گیا ہے فلسطین کے لوگوں پر، غزہ کی سارے لوگوں پر. یہ سارا ظلم ابھی ہو رہا ہے. میں بیٹھا یہاں چاول دعا کر کے چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے. لوگوں کچھ پوچھو تو صحیح، اللہ نہ کرے یہاں اگر کوئی بم گرے اور ہمارے 50 بندے ہم پورے گاؤں سے اگر میتیں اٹھائیں، اللہ کبھی بھی نہ کرے. یہ بات میں اس لیے نہیں کہتا کہ میرے گھر میں ایسا ہو، کبھی بھی کوئی نہیں چاہتا کہ اپنے گھر میں دکھ ہو. اگر نہ کرے ایسا کوئی ہو تو پورا گاؤں دکھی ہوگا. جی آج اڈے گرائے جو اتنے جنازے نکلے، ہر بندہ دکھی ہوگا، ہر بندہ آنسو زدہ ہوگا. میں نے جنازے میں وہ کیفیت دیکھی کہ جب میرے جاننے والے محبت والوں میں یہ ناصر اور ارشد بھائی کہ ان کے عزیزوں میں سے 3 لیڈیز ایک ساتھ جنازے دیکھے، پورے گاؤں کی طبیعت اشکبار تھی، طبیعت بوجھل تھی کہ ہمارے گاؤں میں 3 جنازے اکٹھے ہو گئے. اور یارو وہ آج 3000 لوگ شہید کر چکے اور ان کی حالت یہ ہے کہ پتھر رکھ کر 2 بندوں کو ایک قبر میں رکھا جا رہا ہے. دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھودنے والے بندے نہیں ہیں. باپ ساتھ مرا پڑا ہے، بیٹا مرا پڑا ہے، بیٹی مری پڑی ہے، وہ بہو مری پڑی ہے. وہ بندہ پریشان ہے کہ میں کس میت کو کہاں دفناؤں. لوگو خدا رسول کا واسطہ، مصطفیٰ کے دین کا یہ گناہگار سے سید ہاتھ جوڑتا ہے. اتنا کہ ایمان کو تو بیدار کرو کہ میں کون ہوں، میرا دین مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، مجھ سے کیا کہتا ہے. یہ کلمہ میں نے سکھ سے پڑھ لیا نا، اسی لیے کلمے کی بدولت آج مجھے عزت اور آپ کو عزت مل رہی ہے. دیکھو نا اس کلمے کی وجہ سے آپ پورے گاؤں میں سب سے گناہگار بندے کو جو کہے نا بڑا گندا ہے، بڑا گندا ہے، سارے بولو، سارے بولے بھائی بڑا گندا ہے. مگر میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں جب وہ بھی ہمارا وہ بندہ دنیا سے گیا نا تو سارے پیر امیر وزیر سارے بڑے بڑے پڑھے لکھے دیندار بھی دنیا دار بھی پیچھے ہاتھ باندھ کھڑے ہوں گے، اس بندے کی میت کو آگے رکھا ہوا ہوگا. ایسے ہی کریں گے. تو ہم جو بولے اور بھائی اس بندے کو ساری زندگی ہم گالیاں دیتے تھے، یہ بڑا گندا تھا، خبیث الطبیعت آدمی تھا، کیوں؟ تو وہ سارے بولیں گے شاہ جی
تھوڑے جا کے ہاتھ مارو، اس نے کلمہ پڑھا ہے نا، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہے نا، اس لیے اسے آگے رکھ کے جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کا۔ اگر یہ کام نہ کرے تو اس کے کلمے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو دیکھو وہ دین جو ایک گناہگار سے گناہگار بندے کو بڑے بڑے علم والے کے آگے رکھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھو اور کہو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا۔ تو اس دین کا تقاضا ہے کچھ۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں اس دعا اور یقین کے ساتھ کہ اللہ میں عمل کی توفیق عطا کرے۔ پتہ نہیں ٹائم تھوڑا زیادہ چاہ گیا، اللہ سو سارے سکھ صحت دے، اللہ یہ سارے ڈیرے ہیں، یہ سارے حاجی صاحب ہیں، ادھی اولاد ہیں، اس میلاد نے تذکرے نے خاطر ایک عرصہ دراز تو اس سلسلہ چلنا پا، اللہ اس نی برکت نال ادھے پورے گھرانے آل اولاد ہیں، حضور نہ سچا سچا مخلص خادم بڑھائے، اس پوری ڈھوک آباد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔